نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میکرون، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی حجاب پر پابندی لگانے کی؟ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بڑے اسلامی ملک نے فرانس صدر کے اسلام مخالف بیانات اور حجاب مخالف اقدامات پر ایسا ایکشن لے لیا کہ امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آخرکار اسلامی ملک کو ہوش آ ہی گیا۔ اسلام کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے والے میکرون کو بندے کا پتر بنانے کی ٹھان لی۔ میکرون کے بیان کو نسل پرستانہ اور نفرت انگیز تقریر قرار دے دیا گیا۔ دنیا کی سب سے اہم اسلامی تعلیمی درسگاہ نے ایسا کام کر دیا کہ فرانس صدر کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ ایران اور روس کے درمیان ایسا کون سا تاریخی معاہدہ ہو گیا جس نے امریکہ کی راتوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ آرمینیا سے جنگ میں آذربائیجان نے کون کون سے علاقے فتح کر لیے۔ دل خوش کر دینے والی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین کرام، مصر کے ممتاز اسلامی ادارے جامعۃ الازہر کے اسکالرز نے اسلام پسند علیحدگی کے حوالے سے فرانسیسی صدر میکرون کے بیان کو نسل پرستانہ اور نفرت انگیز قرار دے دیا۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ایمانوئل میکرون نے جمعے کو فرانس کی سیکولر بنیاد پرست اسلام کے خلاف دفاع کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی، جبکہ اس دوران انہوں نے اسلام مخالف بیان بھی دیا۔ اس پر جامعہ ازہر کے اسلامک ریسرچ اکیڈمی نے اپنے بیان میں کہا کہ میکرون نے اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے جن کا اس مذہب کے اصل جوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نسل پرستی کے اس طرح کے بیانات سے پوری دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور تعمیری مکالمے کا راستہ روکیں گے۔ جامعۃ الازہر نے کہا کہ اسلام یا دوسرے مذاہب پر اس طرح کی علیحدگی پسندی اور تنہائی پرستی کے جھوٹے الزامات لگانا ان مذاہب کی اصل حقیقت کے منافی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں ان کی بھی مذمت کی گئی جو ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے مذہبی مواد کا استعمال کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جامعۃ الازہر دنیا کی سب سے اہم اسلامی تعلیمی درسگاہ اور مصر کا اعلیٰ ترین مذہبی ادارہ ہے۔ واضح رہے کہ میکرون کا خطاب صدارتی انتخابات سے 18 ماہ قبل سامنے آیا تھا، جہاں انہیں دائیں بازو کی جانب سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ فرانس میں سیکورٹی کے حوالے سے عوام کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ میکرون کے خطاب سے کچھ عرصہ قبل گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے دنیا بھر میں بدنام زمانہ میگزین کے پیرس میں واقع سابقہ دفتر کے باہر ایک شخص نے 2 افراد کو چاقو مار کر زخمی کر دیا تھا اور حکومت نے اس واقعے کو اسلامی دہشت گردی قرار دیا تھا۔ جمعرات کو جامعۃ الازہر کے سب سے بڑے امام احمد الطیب نے مغربی دنیا کے رہنماؤں کی جانب سے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس طرح کی اصطلاحات مذہب اور اس کے پیروکاروں کی توہین کی حیثیت رکھتی ہیں اور عہدیداروں، عوامی شخصیات اور دانشوروں کو خبردار کیا کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ واضح رہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے فرانس کی سیکولر اقدار کی بنیاد پرست اسلام کے خلاف دفاع کے لیے منصوبے کو منظر عام پر لاتے ہوئے اسکولوں کی سخت نگرانی اور مساجد کی غیر ملکی فنڈنگ کے بہتر کنٹرول کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، میکرون نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا تھا کہ اسکول اور مساجد میں انتہا پسند مذہبی تعلیم کے خاتمے کے لیے اس نئی مہم میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تاہم انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ فرانس کو تارکین وطن کی جماعتوں کو معاشی اور معاشرتی نقل و حرکت مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں اس خلا کو عموماً بنیاد پرست پر کرتے ہیں۔ یورپ میں سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک کے صدر میکرون نے پیرس سے باہر تاریخی اعتبار سے تارکین وطن کی بڑی آبادی کے حامل قصبے کیس میوریکس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتہا پسند پورے ملک میں نئے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ممالک کا نام لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ فرانس میں اسلام کو غیر ملکی اثرات سے آزاد کروانا ضروری ہے۔ ان کے مطابق اس مقصد کے لیے حکومت مساجد کی غیر ملکی مالی اعانت کرنے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گی اور اماموں کی تربیت کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے یا فرانسیسی سرزمین پر غیر ملکی مبلغین کی میزبانی پر پابندی لگائے گی۔ میکرون نے زور دے کر کہا تھا کہ یہ اقدامات فرانس کے مسلمانوں کو بدنام کرنے یا ان سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مل کر رہنے کی ہماری صلاحیت کو تقویت دینے کے لیے ہیں۔ دوسری جانب ایران میں تعینات روسی سفیر لیون زگاریان نے کہا ہے کہ ماسکو اور تہران حکومت کے درمیان دفاعی نظام کی خریداری کے معاہدے کو عملی جمع پہنائیں گے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس ایران کو دفاعی نظام S-400 فروخت کرے گا۔
اس سے قبل بھی تہران حکومت ماسکو سے S-300 کا دفاعی نظام حاصل کر چکی ہے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ ایران کو S-400 فضائی دفاعی نظام بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امریکی دباؤ کو کسی صورت خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ایرانی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے لیون زگاریان نے کہا کہ روس کی جانب سے اس سے قبل بھی ایران کو S-300 پہنچایا گیا تھا۔ اسی طرح مذکورہ معاہدہ بھی پورا ہوگا۔ خیال رہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کے اسلحے کی پابندی کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کی دھمکی دی ہے، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ ماسکو امریکی دباؤ میں نہیں گھبرائے گا۔ خیال رہے کہ 18 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی پابندی ختم ہونے پر ایران روسی اسلحہ خریدے گا۔ دوستو، ایک اور خبر کے مطابق نگورنو کاراباخ میں شدید لڑائی سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ آذربائیجان کی مسلح افواج نے اب تک 22 آبادیوں کو آرمینی قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ ایک بیان میں آذری دفاعی ذرائع کے توسط سے بتایا گیا کہ جبرائیل سمیت زیریں، سید احمد علی، زیری مارالیان، مہدی لی، کوئی جاک، کند ہوزادر، چاکرلی، بیوک، مرجانلی، شیبہ، تالش، کاراکولو، شکوربلی، بالائی مارالیان، جرکان، دشکسان، دیجان، محمدلو، جعفر آباد، سگاوشان اور پاپی نامی دیہاتوں سمیت 22 آبادیوں کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق آرٹلری فائر سے بڑے شہروں کو نشانہ بنانے پر عوام کی جانی نقصان کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازع میں اب تک 240 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ آرمینیا کی فورسز نے اس کے 3 اہم شہروں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ملک کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر شیلنگ کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ علاقائی دارالحکومت اسٹمپنک سے منسلک سرحد میں آرٹلری سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ شدید شیلنگ سے فلیٹس کے مختلف بلاکس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ دعویٰ کیا گیا کہ آذربائیجان کی فوج کلسٹر ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کا کہنا تھا کہ آرمینیا کی فورسز نے بیلاگان، بارادر اور تیریم میں شیلنگ کی۔ دونوں فریقین نے لڑائی شروع ہونے سے اب تک 244 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، جن میں 42 عام شہری شامل ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا بھاری جانی نقصان ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے گزشتہ روز اپنے بیان میں بلا امتیاز شیلنگ، شہروں اور دیگر گنجان آباد علاقوں میں غیر قانونی حملوں کے دوران دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی شدید مذمت کی تھی۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق اسٹمپکرٹ میں دھماکوں اور فضائی کارروائی کی آوازیں آنے پر شہریوں نے کیتھیڈرل ہولی مدر آف گاڈ کے تہہ خانے میں پناہ لی۔ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ بیلاگان کے جنوبی قصبے میں شیلنگ سے 2 شہری ہلاک ہوئے۔ صحافیوں نے کہا کہ انہوں نے تباہ شدہ گھروں کے ملبے سے شہریوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ دونوں جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ قوم سے خطاب میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے جنگ بندی کے لیے سخت شرائط رکھیں، جو آرمینیا کے لیے ناقابل قبول تصور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمینیا کی فورسز متنازع علاقہ خالی کریں اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کریں۔ دستبرداری کے لیے ایک وقت مقرر ہوگا۔ علیوف نے کہا کہ آرمینیا اپنے اقدامات پر آذربائیجان کے عوام سے معافی مانگے اور آذربائیجان کی خود مختاری کو تسلیم کرے۔ دوسری جانب آرمینیا نے علیوف کی شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔